درود شریف پڑھو بھائی۔ بھائی بچوں استغفار پڑھو سب کے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام النبیین قائد الغر المحجلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم وسعت رحمتك خلقك فارحم برحمتك هذه علينا وجميع المؤمنين اللهم ارحمنا المسلمين جميعا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم خالف بين من يخالف الإسلام ويعادي أهله ومن كان مسالما فلا نتعرض عنه اللهم یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے تلامذہ کی، ہمارے متعلقین کی، محسنین کی اور تمام امت کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو زندگی میں عافیت نصیب فرما، جسمانی عافیت بھی، روحانی عافیت بھی اور ایمانی عافیت بھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے منہ پر آ گئی۔ جسمانی عافیت تو جسم کا بلاؤں سے محفوظ ہونا ہے، روحانی عافیت روح کا خلاف سنت کرنے سے محفوظ رہنا ہے، اور ایمانی عافیت یہ ہے کہ آدمی ایمانیات کے سلسلے میں خلاف قرآن و حدیث کوئی عقیدہ نہ رکھے، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ایمان رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ صفات الہیہ، اس دریا کو میں کھولنا نہیں چاہتا، یہ بہت ہی خطرناک دریا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس جو قرآن حدیث میں آ گیا اس پر ایمان لاؤ، آگے اپنی طرف سے بحث نہ کرو۔ میں اتنا بڑا تھا کہ اللہ کی قدرت عجیب غریب ہے۔ اللہ پاک اگر جو ہے چاہیں تو ایک انگلی سے یہ کام ہو جائے، پھر ترقی کی انگلی کی ضرورت نہیں ہے، ناخن لگا دیں تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی بھی ضرورت نہیں، اشارہ کر دیں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے۔ ابھی میں نے تم لوگوں کو اپنا قصہ نہیں سنا ہے، اے اللہ میری نصرت کے لیے اتر آ، میری مدد فرما، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے تو کر دے۔ میں نے تو ایسی نصرت اس میں دیکھی، کرتا کچھ تھا اور بن کچھ جاتا تھا، ہوتے ہوتے اخیر میں وہی ہو گیا جو میں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اللہ ہے اور میں عبداللہ ہوں۔ عبداللہ نے مانگا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرما دیا۔ بچوں اللہ سے ایمان مانگو، اللہ سے یقین مانگو، اللہ سے دین مانگو، اللہ سے اعمال سیئہ حسنہ مانگو، اللہ سے اعمال سیئہ سے بچنے کی دعا کرو۔ یہ سیئات بڑی خطرناک ہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو آدمی جو کرے گا اس کا اثر دیکھے گا۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ میاں کو
خوش کر دیں، اور خوش کرنا یہی ہے دو باتیں ہوں، ان کی کہی ہوئی بات ماننے اور امر کو پورا کریں، نہی سے پرہیز کریں۔ اللہ کی منہیات اور اللہ کی معمورات، اسی کو ہمارے حضرت اقدس ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تھے، مرضیات پر اللہ چلائے اور نامرضیات سے حفاظت فرمائے۔ سب لوگ حاضرین اس کا عہد کر لو کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے خلاف جو چیز ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آگے موت ہے، محقق کے بر پائے ریزی زرش کے بر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد رکش، بنی نسل بنیاد توحید و بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں ایک جگہ سے رات میں گزر رہا اور وہ جگہ ایسی کہ وہاں سب سانپ رہتے ہیں اور میں اکیلا، میرے پاس لاٹھی نہیں، میرے پاس ٹارچ نہیں۔ میں نے کہا بھائی جو مقدر ہے وہ ہوگا۔ چلا ایک سانپ کودا، میں نے کہا بے بھائی اب کیا کروں، لیکن میں چلتا رہا۔ جب میرے آگے بڑھنے کا وقت آیا تو سانپ کود کے جانب جنوب میں چلا گیا اور میں اس سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ اللہ پاک مدد فرمائیں گے، پریشان نہ ہوا کرو، استغفار کرو اور ان کو راضی کرو، پھر دیکھو کہ ان کی عنایت کیسے آتی ہے۔ وہ انسانی عقل کی حد سے باہر ہو کر آتی ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو خوب خوش کرو، ایسا خوش کرو جیسا اس کا حق ہے۔ وہی تو خالق ہے، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام مخلوق کا مالک ہے۔ اس کو راضی کرو، اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری ضروریات کا غیر تو تکفل فرما۔ اے اللہ سب کو معاشی تنگی سے محفوظ فرما، قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، سجن سے حفاظت فرما، کسی پر ظلم سے بھی حفاظت فرما، نہ مظلوم بنا نہ ظالم بنا۔ اے اللہ ہم کو اس سے نجات نصیب فرما۔ جو یہاں اصحاب حاجات آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کی بیٹیاں ایسی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اور ضرورت ہے، اے اللہ ان کے لیے اچھا اور سچا جوڑ نصیب فرما، آپس میں اتفاق پیدا فرما، اولاد صالح کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دوستوں میں بھی بہت سے لوگ ان باتوں کو روزانہ ہی آ کر کے تقریباً کہتے ہیں، سب کی اللہ مدد فرما۔ یہاں جو حاضرین موجود ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے مسئلے کو بھی حل فرما، ان کو آسانی نصیب فرما، تنگی سے ان کی حفاظت فرما، پریشانیوں سے سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم میں پریشانی کا چکر ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہر بلا سے سب کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے حکام کو سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں عدل و انصاف قائم فرما، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہندوستان میں آئے دن تنگ دستی و پریشانی رہتی ہے، اے اللہ سب کو دور فرما، اور وہاں کا جو تخریبی ملکہ ہے اس کو ختم فرما، جو تعمیری ملکہ ہے اے اللہ اس کے اثر کو پائیدار فرما، حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، یہاں کے حاضرین جو امیدیں لے کر آئے ہیں ان کی امیدوں کو پورا فرما، بیماروں کو صحت دے، تنگ دستوں کو فراخی دے،
مسجونوں کو رہائی دے، مقروضوں کو سبک دوشی دے، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بعض دوست ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہمارے مخلص اور محب بھی ہیں، اے اللہ ان کے بچوں پر نظر فرما، اور جس کی بچی پر 18 کلو دودھ گرم گر گیا تھا، اے مالک اس کو صحت عطا فرما اور پوری طرح سے صحت مند کر کے اس کے باپ کے پاس پہنچا۔ اسی طرح یہاں اس ملک میں جس کی کوئی پریشانی ہو، اللہ اس کی سب پریشانی دور فرما، ان مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو بھی سمجھ نصیب فرما، سمجھ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، غلطیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ابلیس کی چال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنا کرم اپنی طرف سے متوجہ کر لے، یا اللہ بے تیرے کرم سے کوئی کام نہ ہوگا، کام کر ہی دے، بس تو امت بنے کو زندہ فرما دے، سب کو حضور کا متبع بنا دے، سب کو آپ کی فرما برداری کرنے کا شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ آدمی اپنے جذبے ہی سے نجات پاتا ہے، اے اللہ ہم کو نیت صحیحہ حسنہ عطا فرما، نیت فاسدہ سیئہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ نامرضیات سے ہم کو بچا دے، اے اللہ اس مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کو قوت نصیب فرما، طاقت عطا فرما، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر بلا سے ان کی حفاظت فرما، اور تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ یورپ میں جتنے مدارس قائم ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مال عطا فرما، شوکت عطا فرما، جو مال و قوت کے زور سے ان پر ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم سے بچا لے، اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو اپنے گھر سے اور وطن سے فارغ ہو کر آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ عالم اسلام میں امن قائم فرما، برما میں جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بلا اپنا منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے، اے اللہ اس کے منہ کو توڑ دے، اس کے ناک کو شکستہ کر دے، اس کے رخ کو ختم کر دے، مسلمانوں کے رخ سے اس کو ہٹا دے، اے قادر مطلق تیری ہی قدرت و کرم پر نظر کر کے بھیک مانگی جا رہی ہے، اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ یہاں جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما، جو درس میں شریک ہوئے ان کی شرکت کو قبول فرما، جنہوں نے پڑھا اور پڑھایا ان کے علم میں برکت عطا فرما، مدرسے کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اور ہم تجھ سے وہ خیر و خوبیاں مانتے ہیں جو تیری امت کے صلح میں مانگی ہے، اہل نبوت سے وہ چلی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما دے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت کر دے، ایمان و یقینی صحیح عطا فرما، سنت محمدیہ والا ایمان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب